تو کم از کم جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں ان اختیاری چیزوں کو اختیار ضرور کریں، تاکہ روز محشر غزہ کے مجاہدین کے سامنے، رسول اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے سامنے ہمیں شرمندگی نہ ہو، ہم شرمندہ نہ ہو جائیں وہاں پر، ذلیل نہ ہو جائیں وہاں پر کہ انہوں نے تو پیپسی کی بوتل بھی نہیں چھوڑی تھی ہمارے لیے، انہوں نے تو پیپسی بھی نہیں چھوڑی تھی ہمارے لیے۔ ان کا اتنا ایمان کمزور ہو پڑ گیا تھا، انہوں نے ہمارے حق میں آواز بھی کوئی نہیں اٹھائی۔ ان کے بچے جن کو ہزاروں روپے کے پاپڑ کھا جاتے تھے اور ہمارے بچے اس وقت گھاس کھا رہے تھے، ان کو اتنی غیرت بھی نہیں آئی، اتنا شرم بھی نہیں آیا ان کو۔ تو یہ دوستو یہ بڑی سنجیدہ باتیں ہیں۔ یہ غزہ کے جہاد میں حصہ دار بننے کے لیے، غزہ کے جہاد میں، کیونکہ یہ جہاد عام جہاد نہیں ہے، یہ عام جنگ نہیں ہے کہ آپ اس کو جنگ سمجھ کے ٹال دیں، یہ ایک قضیہ ہے، یہ کوئی اللہ کے تقویری نظام میں کوئی بڑا خاص معاملہ ہے، یہ بڑا کوئی خاص معاملہ ہے، بڑا کوئی خاص معاملہ ہے کہ وہ لوگ کفر کے سامنے، بارود کے سامنے سے کھڑے ہیں۔ آج تھوڑی سی پالیسی ڈھیلی کر لیں، آج مسجد اقصیٰ کا نام چھوڑ دیں، آج آزادی کا اور جہاد کا نام چھوڑ دیں، ان کو تو دنیا تولنے کو تیار ہے۔ خدا نہ کرے ایسی آزمائش کوئی اس طرح آ جائے نا، ہم میں سے ہر آدمی کفار سے الگ الگ سودے کرے۔ مرنا ہے بالکل، موت کا کوئی خوف نہ رکھو دل میں کہ ہمیں کفر مار جائے گا، کھا جائے گا۔ سبحان اللہ، ایک کافر نے کہا ہے کہ ناقابل شکست لوگ ہیں، موت سے نہیں ڈرتے۔ یہ ناقابل شکست اس واسطے ہیں کہ موت سے نہیں ڈرتے، اس لیے موت سے نہیں ڈرتے کہ بھئی تمہاری موت ہے، ہماری موت تو ہے نہیں ہے، ہم تو مر کر بھی زندہ ہیں۔ پھر ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے آدمی، قومے میں مرے، موت کے ایک دن متعین ہے۔ اس واسطے جہاد چھوڑ دینا اور اس واسطے جہاد کا ذکر نہ کرنا اور اس واسطے بزدلی پھیلانا کہ کھا جائیں گے، مار جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ آبائے معرفتہم، ہم سے پہلے کہاں گئے؟ باپ کو تو کسی نے قتل نہیں کیا تو وہ ایسے ہی مر گیا، بھائیوں کو کسی نے قتل نہیں کیا، ایسے ہی مر گئے، ماں کو کسی نے نہیں مارا، ایسے ہی مر گئی۔ وہ مرنا ہے، حقیقت ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے نہ جہاد کیا، نہ جہاد کا جذبہ تھا اس میں، نہ جہاد کا خیال آیا اس کو، وہ تو منافق کی موت مرا ہے، وہ منافق کی موت مرا ہے۔